دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی اپنی ذات میں اپنے اندر تبدیلی ہے. دنیا کی سب سے بڑی تبدیلی یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے, اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ علامہ محمد اقبال اپنی پوئٹری کے لاسٹ سیکشن میں, پیک آف پوئٹری جب اقبال کی تھی, پیام مشرق کا سیکشن چلا جائے, وہ کہتا ہے جانتے ہو, اقبال کہتا ہے جانتے ہو پتھر کا نصیب نہیں بدلتا, پتھر کا نصیب نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ آگے کہتا ہے اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ پتھر نہیں بدلتا, پتھر نہیں بدلتا, اس لیے اس کا نصیب بھی نہیں بدلتا. اس نے کہا انسان کا نصیب بدل جاتا ہے, گڈ لک. کتنی بڑی ہمیں آج لاٹری نکلی, پتہ لگا او ہو ہمارا نصیب بدل سکتا ہے جی. کیسے؟ انسان بدلتا ہے تو اس کا نصیب بدلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ میں سے آج کے دن اگر کوئی پتھر کے دور میں بھی جی رہا ہے نا, وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے. یہ آپ کے اندر جبلت میں ہے بائی ڈیفالٹ. یہی وجہ آپ سکسیس سٹوریز جب سنتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں دودھ بیچتا تھا ملک دا وزیر اعظم بن گیا, ہے کہانی ہے ملک میں راج خالد. کوئی کہتا ہے جی میں بکریاں چراندہ تھا میں اتنے پہنچ گیا, ہے کہانی ہے. کوئی کہتا ہے جی میری زندگی دے وچ ایک چیز نہیں سی وکتی, میں ایڈی وڈی اس تو بعد فیکٹری دا مالک, ہے کہانی ہے. ایک بندہ کہتا جی مینوں ککھ نہیں سی پتا لیکن آج میرے تے کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں, ہے کہانی ہے. اس کا مطلب ہے آپ زندگی کے کسی بھی حالت میں پڑے ہیں, قدرت نے اگر آپ کو انسان بنایا ہے تو لکھ لیجئے گا آپ بدل سکتے ہیں. اٹ سیلف یہ اعزاز ہے, یہ اعزاز ہے اللہ کا دیا ہوا کہ انسان کو یہ شرف حاصل ہے, انسان اپنی تقدیر کے ایک حصے کو خود لکھ سکتا ہے کیونکہ اختیار اللہ نے دیا اسے. حالات بذات خود انسان کو بدلتے ہیں. حالات اس طرح کی چیز ہے, حالات ایسی دیواریں اور ایسے رستے ہیں جن سے چیزیں بدلنے لگ پڑتی ہیں. حالات ایسے آ جاتے ہیں آپ کی سوچ ہی بدل جاتی ہے, حالات ایسے آتے ہیں نظریہ بندے کا بدل جاتا ہے, حالات ایسے آ جاتے ہیں بندے کی عادتیں بدلنے لگ پڑتی ہیں. اینڈ دی ویریبل لک از دی لک, علم, سوچ, نظریہ, عادت, رویہ, ایٹیچیوڈ بدلنے سے جو آپ کی ڈیسٹنی میں فرق پڑتا ہے وہ ڈیسٹنی کا پارٹ کہلاتا ہے ویریبل لک. رومی کہتا ہے تو سوچ بدل سکتا ہے, ہڈیاں اور گوشت تو سب کے پاس ہیں, یہ جسم, یہ کان, یہ ناک, یہ خون, یہ مسلز, یہ سب کے پاس. فرق کہاں سے ہے؟ فرق ہے علم کا, سوچ کا, نظریے کا, عادت کا, رویے کا, ایٹیچیوڈ کا. یہ بدلے تو یاد رکھیے گا نصیب بدلتا ہے. کوئی حالات کی ٹھوکروں سے نہیں چلتا بلکہ حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے, اور مشکل اور مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے کہتا ہے کہ مسئلے کی کیا اوقات, مسئلے کے ساتھ بھی نہیں بدلوں گا کیونکہ میں خدا کا نائب ہوں, مجھے اللہ نے ارادے کی طاقت دی. میری غربت آڑے آ رہی ختم ہو جائے گی, میری کمزوری آڑے آ رہی ہے ختم ہو جائے گی. ایسی ہے نا کہانی ہے, وہ ایک بندے کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے, وہ کٹ جاتا ہے. ایک ہاتھ کی پریکٹس سے کتنی چیمپئن شپ جیت جاتا ہے. وہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اگر انسان ہے تو اس کا ایک ہاتھ بھی اتنا طاقتور ہے کہ اس ایک ہاتھ الٹے ہاتھ کے ساتھ بھی ارادہ کر لے پورا ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی مووی ہے دی ایڈجسٹمنٹ بیورو, ٹھیک ہے, دی ایڈجسٹمنٹ بیورو. اس میں ایک بڑا شاندار ڈائلوگ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ لاسٹ ختم ہوتے ہوئے ڈائلوگ ہے. وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے نظام میں بڑے لوگ ہیں جو نظام کے تحت چلی جا رہے ہیں, اس میں سے کوئی آتا ہے, چیئرمین کہتا ہے سر, اس میں نام رب کو انہوں چیئرمین کہہ رہے ہیں, کائنات کا چیئرمین, کائنات کو چلا. وہ کہتا ہے لیکن چیئرمین کچھ کو دیکھتا ہے کہ ان کے لیے مجھے تدبیر بدلنی چاہیے, مجھے قوانین کو بھی ان کے تابع کر دینا چاہیے. وہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے, مومن کی آنکھ بن جاتا ہے, مومن کے ارادے جو ہیں پہاڑوں کو ہٹا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے, اس سے آپ میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں آپ کو غیر اہم چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ نے کوئی طاقت ضرور ایسی دی ہے, وہ ارادے کی طاقت ہے, وہ محنت کی طاقت ہے, وہ بھروسے کی طاقت. میں نے اچھے بندے کی تعریف ایک یہ بھی ڈھونڈی کہ اس کی غیر موجودگی میں یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہر کوئی کہ یہ میرا تھا یار, جو میرے ساتھ تعلق تھا نا, اوہ ہو کمال تھا. یہ جو ایک انفرادی کنیکشن محسوس ہونا ہے نا, یہ بڑی کامیابی ہے. یار خدا کے لیے پہلے یہ شرم ختم کر دو کہ کام چھوٹا ہوتا ہے, کام بڑا ہوتا ہے. یار نیت چھوٹی ہوتی ہے, نیت بڑی ہوتی ہے. اگر حق حلال کما رہے ہو نا چھوٹے سے کام سے, بھائی آپ جنتی ہو, کیونکہ حق حلال کمانا ثواب ہے. آپ بڑا سا کام کر رہے ہو لیکن فراڈ کر رہے ہو نا, بھائی خدا کے لیے نہ کرنا پلیز, وہ بڑے سے کام آپ کو جہنم میں لے جائیں گے. میں کہتا ہوں زندگی میں سب سے بدترین عمل یہ آپ اپنے ساتھ جھوٹی. آپ سچ نہیں افورڈ کر سکتے کہ بھائی میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں, میں اتنا لائق نہیں ہوں, میں اتنا قابل نہیں ہوں.
تو جب یہ آپ ایک آرٹیفیشل چیز ڈیمانڈ کریں گے تو پھر اسکول سب کے چہروں پہ یہاں سٹار بنا کے شاباش, گھر جا کے دادو خوش, نانو خوش, منڈا میڈل لے کے آیا. اچھا منڈے نو نہ دوجی دا پڑھا, دو دا پڑھا آندا ہے, نہ تین دا آندا ہے, نہ ککھ آندا ہے, نہ ABC آندی ہے, وہ لیکن ٹاپ ہے. سر یہ بڑا دکھ ہے. اپریسیشن کسی حد تک ریئلٹی کے قریب قریب ہونی چاہیے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دنیا میں سب سے خوبصورت مزاج خودداری ہے. جب بھی خودداری ہوگی نا اللہ آپ کو نواز دے گا, خودداری ہوگی نا اللہ آپ پہ کرم کر دے گا, خودداری ہوگی نا اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا اجر ضرور دے گا. اور خودداری کا مطلب یہ ہے اللہ کافی ہے بھائی. بندہ جو جانی ہوتا ہے نا, دوست کی نئی تعریف سننی چاہیے, جانی بڈی, جس کو اپنا پیٹ ننگا دکھایا جا سکتا ہے. بندہ کہتا ہے یار یہ میری تکلیف ہے. جو مذاق اڑا دیتا ہے نا وہ دوست نہیں ہوتا آپ. جو کجن کج دیتا ہے پھر کی ہویا یار میں تیرے نال ہاں, تیریاں خوبیاں تے خامیاں سمیت نال ہاں, وہ دوست ہے تہاڈا. تے جڑا اشتہار لا دے کہتا جی میں نے دیکھا انہیں پیٹ ننگا کیا, اتنا بڑا پھوڑا تھا, دوست نہیں ہوتا. وہ اشتہار لاتا, کچھ چراہوں میں نہیں کھڑے ہو کے کہہ دیتے, کہتے نہیں وہ ہمیں پتہ یہ ہوا. وہ چراہوں میں کھڑے ہونے والے دوست نہیں دشمن ہوتے ہیں. سقراط کا وہ جملہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا, وہ کہتا ہے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ذہین ہے, وہ لوگ ذہین ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں. دنیا میں اس سے بھی کوئی مہا ذہین جسے کہتے ہیں فتین لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں. جب آپ بندے کو بندہ سمجھتے ہیں, کیئر دیتے ہیں, احساس دیتے ہیں, فیل کرتے ہیں کہ یار تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے مسئلوں میں ساتھ کھڑا ہوں, تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے پرابلم میں ساتھ کھڑا ہوں, تمہیں میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. جب آپ کیئر دیتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے جان مارتے ہیں. دنیا میں آج تک کوئی ایک اکیلا بندہ ترقی نہیں کر سکا. آپ کو لوگ ملانے پڑتے ہیں تو ترقی شروع ہوتی ہے. آپ کہیں میں ہی سب کچھ ہوں, یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا, میں ہی سب کچھ ہوں. آپ جب بھی کہیں میں ہی سب کچھ ہوں سنیں گے نا, آپ اس بندے کو اکیلا دیکھیں گے.